الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 7 اکتوبر 1991 ہم یہاں جامعہ حنفیہ راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اشتہارات اور اعلانات کے ذریعے یہ جان لیا کہ اس پروگرام کی ترتیب و تشکیل کا مقصد سیرت سرور کائنات کے حوالے سے ہم نے اپنے شاندار ماضی اور حال کا تجزیہ کرنا ہے، اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا ہے کہ اپنی عملی زندگی میں ہم ان روشنیوں سے استفادہ کر سکیں جو ہمیں اس موضوع کے حوالے سے میسر آتی ہیں. آج کی تاریخ طے پائی تھی ہماری تدبیر میں، اللہ کا کرم ہے کہ اس کی تقدیر بھی ہماری تدبیر سے ہم نوا ہوئی، اور آج ہم بحمداللہ تعالی اس پروگرام میں جمع ہیں. ربیع الاول ہر سال آتا ہے اور اس بہار اولین کی یادیں ہمارے دل و نگاہ میں تازہ ہوتی ہیں جس نے دنیا انسانیت کو صدیوں پرانی خزاؤں سے نجات دلائی. وہ بہار اولین کہ جس پر قیامت تک اب خزاں نہیں آئے گی.
میں کہتا ہوں کہ اس بہار اولین کے تذکرے ضرور ہونی چاہیے، اور اس پس منظر پر فرزندان اسلام کو ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ جس کے بغیر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ کتاب اللہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ تحریم تو نشاط فکر و نظر کے لیے تلاوت ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو خطبہ میں آیت میں نے پڑھی جس میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے امیین کو ہادی دیا، امیین کو معلم عطا کیا، وہ ان پڑھ کہ جن کی کم علمی دنیا میں مثال تھی، پھر کسی کی تعلیم و تربیت نے انہیں علم و عمل کی اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ ان کا وہ عروج مثال بن گیا۔ اسی ربیع الاول کی 6 تاریخ کو میں فرانس میں ایک سیرت کانفرنس میں بات ہو رہی تھی، وہ کمبائن قسم کا اجلاس تھا، کمبائن میٹنگ تھی، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسجد بھی اور چرچ بھی، یہ سب اس میں آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کسی نے ہوا پہ محنت کی، تاریخ نے اسے احترام کی نظر سے دیکھا، کسی نے پانی پہ محنت کی، تاریخ نے اسے احترام کی نظر سے دیکھا، کسی نے مٹی پہ محنت کی، تاریخ نے اسے اپنے دامن میں جگہ دی، کسی نے لوہے پہ محنت کی، تاریخ کے دامن میں وہ بھی محفوظ ہو گئے، کسی نے ذروں پہ محنت کی، انسانی تاریخ میں وہ بھی ہیرو کہلایا، کسی نے جڑی بوٹیوں پہ محنت کی، انسان اسے بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو پھر اگر انسان کی آنکھ کا پانی خشک نہیں ہوا اور اس کا جذبہ احسان شناسی پست نہیں ہوا تو پھر اسے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے جس نے خود انسان کو قیمتی بنایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرزندان اسلام کے محسن نہیں ہے، صرف محسن انسانیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو ہلاکتوں سے نجات دلائی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ممنون ہے ان کے احسانات کا، اور شکر گزار ہے رب العالمین کے احسان عظیم کا کہ اس نے بنی نوع انسان کو ایسا قائد عطا فرمایا کہ جس نے شعلوں سے نہیں پھولوں سے علاج کیا، جس نے گالیوں سے نہیں دعاؤں سے علاج کیا، جس نے اشتعال اور اضطراب سے نہیں ضبط اور استقامت سے علاج کیا۔
جس نے انتقام سے نہیں درگزر سے علاج کیا، جس نے زخم لگا کے نہیں زخم سہ کے علاج کیا، جس نے بگڑے ہوں کو بنایا، جس نے بکھرے ہوں کو جوڑا، جو گلیوں میں بکھرے ہوئے تنکوں سے بھی بے وزن تھے، بے قیمت، وہ اتنے اہم ہوئے، اتنے قیمتی ہوئے کہ خود ان کے پیدا کرنے والے نے ان کے کردار پہ فخر کیا۔ اپنے دور خلافت میں مکتب مصطفی کا ایک تلمیذ جسے اسلامی ڈکشنری میں فاروق اعظم کا ٹائٹل ملا، ویرانے میں ایک جگہ کھڑے اشکبار پائے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، دوستوں نے اور احباب نے پوچھا، امیر المومنین خیریت تو ہے؟ کسی سرحد سے کوئی تکلیف دہ خبر تو نہیں آئی؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو، کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آئے۔ تو میں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ اس کا پس منظر میں جانتا ہوں۔ سرحد سے کوئی بات ایسی نہیں پہنچی، اللہ کا فضل ہے۔ اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے لڑکپن میں بکریاں چرائی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے راولپنڈی کے دوستوں، اللہ نے جن اپنے بندوں سے اہم کام لیا، بالخصوص قیادت کا کام لیا، ان سے بکریاں چروائیں۔ انبیاء اور رسول کی سیرتوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو کسی پیغمبر کی سیرت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے بھینسیں چرائی ہیں، بیل چرائے ہیں، بکریاں چرائی۔ اور اس کی حکمت پہ جب آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بکری چونکہ طبعاً شوخ جانور ہے، یہ بڑی مشکل سے قابو میں آتا ہے، تو فطرت ریہرسل کرواتی ہے کہ قافلہ انسانیت کی قیادت کرنی ہے نا تم نے، تو جانوروں میں سب سے زیادہ شوخ جانور ابن آدم، نہ بکری نہیں، ابن آدم ہے۔ آپ کا کیا خیال؟ شاید آپ نے تصوف کی چادر میں لپٹے ہوئے بے زبانوں کو دیکھا ہے، یا ہمارے تبلیغی بھائیوں کو دیکھا ہے، ان بگڑے ہوئے جانوروں کو آپ نے کم دیکھا ہے جن سے درندے بھی پناہ مانگتے، جو معصوم بچوں کے سینے چھلنی کر دیتے ہیں، جو ماؤں کی گود گزار دیتے ہیں اپنی حوث کے لیے۔ انسان بڑی عجیب سا ہے دوستو، ترقی کرے تو فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے، اور کشتی میں آئے زوال پہ اتر جائے تو کوئی شے پھر اس کی پستی اور اس کی ذلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت اچھی شے ہے اور بہت بری شے ہے۔ لقد خلقنا الانسان الانسان، یہ جو الف لام ہے نا، اس میں ادروائز تو یہ جانور ہے، یورپ نے اسے سوشل اینیمل کہہ دیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ مشیت ایسی یہ ہوئی کہ تم نے چونکہ قافلہ انسانی کی قیادت کرنی ہے تو پہلے بکریوں کی شوخیاں برداشت کرنے کی مشق کر لو تاکہ اولاد آدم کی شوخیاں برداشت کر سکو، پھر کہیں تیزی میں نہ آ جاؤ، اشتعال میں نہ آ جاؤ، غصے میں نہ آ جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہاں بکریاں چرائی ہیں، اور بکریوں کا ریوڑ کبھی کبھی مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے مارتا اور کہتا، بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج جب وہیں پہنچا ہوں تو مجھے ماضی یاد آیا اور میں نے حال کو بھی دیکھا، اور میں نے سوچا عمر تو ہے تو وہی
جس سے بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی، لیکن کسی کی تعلیم و تربیت نے تجھے کہاں پہنچا دیا کہ آج تو خط لکھے تو دریا بھی غلامی کرتے۔ کسی کے فیض نظر نے تجھے کیا سے کیا بنا دیا کہ آج تو حکم دے تو ہوائیں بھی غلامی کرتی ہیں، کانپتی ہوئی زمین پہ ٹھوکر لگائے تو زلزلے تھم جاتے۔ کسی استاد نے تجھے کیا بنا دیا؟ میرے عزیز دوستو، بنی نو انسان کو اپنے اس محسن کی یاد تازہ کرنی چاہیے، لیکن جیسا کہ ہمارے بھائی ابھی فرما رہے تھے، ہماری ایک پہچان ہے، اس مکتب فکر کی ایک پہچان ہے کہ ہم اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھتے ہیں، حضور کی سنتوں کے تابع رکھتے ہیں۔ ہماری یہ پہچان، اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے۔ دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں سنتوں کو جذبات کے تابع کرو، اور ہم کہتے ہیں نہیں جذبات کو سنتوں کے تابع کرنا ہے۔ تو ارشاد ہوا ہم نے ان پڑھوں کو معلم دیا، جس کے 3 شعبے قرآن کریم میں ذکر ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم، 3 شعبے۔ یہ وہی 3 شعبے ہیں جن کا تذکرہ دعائے خلیل میں ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ جب ابراہیم و اسماعیل رشد و ہدایت کے عالمی مرکز کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، مالک مکان سے مزدوری مانگی، سب سے پہلے تو عرض کیا ہماری کوشش اور اخلاص کو قبول کیجئے کہ ہم انسان ہیں، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرمائیے۔ اور اس گھر کے آداب و احترام کے قرینے بھی سکھائیے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی۔ ہماری اولاد میں سے یہاں آ کر اگر کسی سے کوئی لفظ یا کوتاہی ہو جائے تو ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں، ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرمائیے۔ وتب علینا، اور اے رب مزدوری دے دے، پسینہ بہایا ہے ہم نے، محنت کی ہے، بڑے وزنی پتھر اٹھائے ہیں ہم نے تیرے گھر، مزدوری دے دے۔ دامن ہے خلیل کا اور خزانہ ہے رب العالمین کا، تو دیکھیے کیا جوہر مانگا خلیل نے،
عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، ہم نے رشد و ہدایت کا عالمی مرکز تو بنا دیا، اب اس میں معلم بن کر آنے والا بھی میری اولاد میں سے عطا کر۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، وہ یہاں آ کر تلاوت آیات کی شمع روشن کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، پھر انہیں پاک بنائے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، ہم نے مانگا تو نے عطا کرنا ہے، لیکن عزیز بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے، اگر ہمارے مانگنے میں اور طلب میں کوئی کمی ہو تو اپنی حکمت سے اسے پورا کر دے۔ حق تعالی نے وہ کمی پوری کی، فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ نعرہ تکبیر! خلیل کی دعا میں تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کی بات تھی، رب العالمین نے یہ کمی پوری کر دی، ترتیب یوں کر دی، تلاوت آیات پہلے، پھر تزکیہ، پھر تعلیم۔ خلیل نے عرض کیا الہ العالمین، رشد و ہدایت کے اس عالمی مرکز میں میرا بیٹا تیرا رسول معلم بن کے آئے گا، آیات سے دلوں کو گرمائے گا، پھر تعلیم سے، حکمت سے، تعلیم کتاب و حکمت سے انہیں موڑے گا، پھر پاک بنائے گا، پھر کٹائی ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا تعلیم کتاب و حکمت کا دودھ ڈالے گا، پھر پاک بنائے گا، کٹائی ہوگی۔ حق تعالی نے فرمایا نہ میرے خلیل، مانگا تو ہے تو نے، کٹائی ہوگی۔ حق تعالی نے فرمایا نہ میرے خلیل، مانگا تو ہے تو نے اپنے اخلاص کی روشنی میں، لیکن حکیم چونکہ میں ہوں، تو نے خود اعتراف کیا۔ میری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلاوت کی حکمت سے دلوں کو گرمائے، پھر تزکیے کی آگ سے انہیں پاک کرے، برتن صاف ہو جائے تو پھر کتاب و حکمت کا دودھ ڈالے، اس لیے کہ برتن صاف نہ ہو تو دودھ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو خراب ہو جاتا ہے۔ علماء کرام اگر آپ اجازت دیں، برتن اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ان پہ میل آ جائے، جب رات کا سالن نہ دھویا جائے، جب کئی دنوں تک ان پر گرد پڑتی رہے، دوسری آلودگیاں جب ان پہ جم جائیں، جمع ہو جائیں تو برتن خراب ہو جاتے ہیں، اور انسان کا سر اس وقت خراب ہو جاتا ہے جب اس میں نفسانیت کی میل چڑھ جائے، غرور اور تکبر کے جراثیم آ جائیں، انا ولا غیری کا تصور اس میں آ جائے، کہ اس وقت بگڑتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پاک پہلے کرے گا، علم و حکمت کا دودھ پھر ڈالے گا تو یہ دودھ خراب نہیں ہوگا، پھر ابو بکر بن جائے گا، فاروق اعظم تیار ہوگا، پھر عثمان ابن عفان تیار ہوگا، پھر علی المرتضیٰ بن جائے گا،
پھر سلمان و بلال بن جائے گا، پھر طلحہ و زبیر بن جائیں گے، خالد بن ولید و عامر بن عاص و ابو ہریرہ و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و حسن و حسین و معاویہ بن ابی سفیان تیار ہوں گے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو عرض کرتا جاؤں، آج جو بات بگڑی ہوئی ہے، ہوس ہے، رقابت ہے، نفسانیت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، انانیت ہے۔ علماء میں وہ نزاکتے ہیں کہ دوشیزہ کیا کرے گی، برداشت نہیں ایک دوسرے کی شکل، سازش ہے، رقابت ہے، نفسانیت ہے۔ اس لیے کہ علم تو آیا، تطہیر نہیں ہوئی، تزکیہ نہیں ہوا، کٹائی نہیں ہوئی، اس پھٹی سے نہیں گزرے جس سے گزرنے نہ گزرا جائے تو علم و حکمت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم اہل نظر کے ہاں بیٹھنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں، اولیاء کرام سے تعلق ہم اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ نفسانیت کو مٹا کر انسانیت کی روح پیدا کرتے ہیں۔ وہ حیوان ناطق میں انسان کامل کے آبیاری کرتے، اس میں جو حیوانیت کے خواص ہیں ان کو مغلوب کر کے انسانیت کے خسائل کو غالب کر، اور یہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنایا۔ آج کا حیوان ناطق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کی خوشی منانے کا تو دعوے دار ہے، لیکن انسان کامل سے شناسا نہیں، انسان کامل سے شناسا نہیں، اور کتنا بے خبر ہے انسان کامل سے، کتنا ناآشنا ہے انسان کامل سے، احساس کمتری کا شکار ہو کر شیخ کہنے لگا کہ نبی تو بشری نہیں ہوتا، کتنا ناآشنا ہے انسان۔ اقبال نے کہا وہ فریب خوردہ شاہین کہ فلاح ہو کرگسوں، جنس میں تو شاہین ہے لیکن سوسائٹی کرگسوں کی ہے، گدھوں کی، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہبازی۔ میں کہا کرتا ہوں جو شاہ اسماعیل شہید کو نہیں پہچانتا، جو شاہ اللہ بخاری کو نہیں پہچانتا، جو محمود حسن کو نہیں پہچانتا، جو رشید احمد کنکوہی کو نہیں پہچانتا، محمد الیاس کو نہیں پہچانتا، وہ محمد عربی کو کیا پہچانے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیچارے کی سوسائٹی، اس کی کمپنی، اس کا ماحول وہ حیوانیت کی پرورش کرنے والا ماحول ہے، قوم کے نذرانوں پہ پلنے والے یہ تبرکات، جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے ہمارے۔ اب انہیں کیا پتا کہ انسان کس کو کہتے، ان جانوروں نے سمجھا ہے کہ انسان ہم کیسے ہوتے ہیں، کمزور ہو تو کمزور انسان ہے، اور اگر ذرا پلا ہوا ہو تو یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا موٹا تازہ انسان، حالانکہ یہ موٹا تازہ جانور ہے۔ انسان ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں راولپنڈی کے دوستوں۔ سمجھاؤ قوم کے نگرانوں اور پلیٹوں پہ جینے والے مولوی صاحب کو، انسان کی عظمت کو معلوم کرنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کی، تو پھر جب شاگرد ایسے ہیں استاذ کیسا ہوگا، جب پھل ایسے ہیں درخت کیسا ہوگا۔
جب ذرے ایسے ہیں آفتاب کیسا ہوگا، جب قطرے یہ ہیں تو سمندر کیا ہوگا، جب اجزاء یہ ہیں تو کل کیا ہوگا، اصل کیا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، تزکیہ پہلے تعلیم بعد میں، اس کے نتیجے میں جو معاشرہ تیار ہوا، جو سوسائٹی تیار ہوئی، وہ دنیا کی نئی معاشرہ۔ کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اس نقطے پر توجہ دیں، ہم اپنے طلباء کو کنز الدقائق کو پڑھاتے ہیں، نور الایضاح کو پڑھاتے ہیں، ہم اپنے طلباء کو مقامات کو پڑھاتے ہیں، حماسہ کو پڑھاتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی روحانی تربیت پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے، بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ محسوس نہ فرمائیے گا، اس نقطے پر خاص توجہ کی ضرورت ہے عزیز دوستو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے جو لوگ تیار ہوئے وہ محتاج نہیں تھے، انہوں نے محتاجوں کی خدمت کی۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں تو یہ کہوں کہ وہ محکوم بھی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہیں بنائے، آزادی فکر اور حریت انسانی کے وہ تاجدار مکتب مصطفی سے تیار ہوئے کہ جن کی پاؤں کی ٹھوکروں پر کیسر و کسرا کی بادشاہتیں تنکوں کی طرح اڑتی ہوئی نظر آئی۔ ہے کوئی دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلابی کہ جو فاروق اعظم جیسا حکمران پیدا کر سکے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما جیسا انقلابی اور حکمران پیدا کر سکے، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جیسا کامیاب حکمران پیدا کر سکے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اعجاز ہے دوستو۔ اب میں آپ کو قرآن کی اس آیت کی طرف لے آؤں گا جس میں حق تعالی نے فرزندان اسلام کو بشارت دی ہے دین کی تکمیل کی، اور فرمایا کہ آج ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطہ حیات چن لیا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں اترنے والی آیا ہے۔ ظاہر ہے اس میں بشارت کی گئی تھی، فرزندان اسلام بے پناہ خوش ہوئے، ایک دوسرے کو گلے لگایا، ماتھے چومے، مبارکبادیاں دی جب یہ آیت اتری اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی۔ ہم کا رسالت میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، لیکن مسجد کے کونے میں ایک دیدہ ور اشکبار نظر آیا۔ وہ عام آدمی بھی نہیں تھا کہ اسے نظر انداز کر دیا جاتا، وہ رمز شناس رسول ابو بکر صدیق تھا، جس کا رونا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا، ابو بکر آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، آج تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے دین کی تکمیل کی خوشخبری سنا دی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس پر تو مجھے بھی خوشی ہے، میں بھی تمہیں مبارکباد کہتا ہوں، اللہ نے دین مکمل کر دیا، نعمتوں کے اتمام کا اعلان کر دیا، اور ہماری زندگیوں کے لیے اسلام کو ضابطہ حیات چن لیا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ مجھے جس بات نے رلایا، میں جس بات کو سوچ کر اشکبار ہو رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہی وہ اہداف ہیں جن کی تکمیل کے لیے میرا قائد آیا ہے۔ جب یہ اہداف مکمل ہو گئے، جب یہ مشن پورا ہو گیا،
تو اب میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے. تب صحابہ کی سمجھ میں بات آئی اور اعتراف کیا کہ جہاں صدیق کا فکر پہنچتا ہے بہت کم کسی اور کا فکر پہنچتا ہے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانہ میں بھی جو خطبہ ارشاد فرمائے، مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کر کے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہو تو ہم تمہاری دنیاوی زندگی بڑھا دیں، لیکن اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا چاہو تو پھر تیاری کرو. ہو تو اب بھی ہمارے جوار رحمت میں، اب بھی ہمارے سایہ رحمت میں ہو، لیکن اب کبھی کبھی آپ کو دنیا کے دکھ رلا دیتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو ساتھیوں کا غم اشکبار کر دیتا ہے، کبھی کبھی آپ کو مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا ہے، تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے. ہم جس جوار رحمت کی دعوت دے رہے ہیں وہاں دکھ نہیں ہوں گے، آنسو نہیں ہوں گے، مصائب نہیں ہوں گے، آزمائشیں نہیں ہوں گی. ہمارا پیار ہوگا، ہمارا جوار ہوگا اور آپ کا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو، ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ تم اپنی چوائس ظاہر کرو. صحابہ نے پوچھا پھر اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے دوسری صورت پسند کی کہ مجھے تیرا جوار منظور ہے، میں تیرے پاس آنا پسند کرتا ہوں. اب سب صحابہ تو خاموش ہو گئے، لیکن صدیق اکبر پھر رو دیے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر صحابہ کرام نے پوچھا آپ کی وجہ کریا کیا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا یہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے نا، بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنائے میں کر رہے ہیں کہ اگر وضاحت کر دیں تو شاید تم برداشت نہ کر سکو، شاید تم نہیں سمجھے ہو. جس بندے کی بات ہو رہی ہے یہ خود رحمت عالم ہے. اسی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر مجھے کسی کو خلیل چننے کا اختیار ہوتا، جس طرح اللہ نے اپنے ابراہیم کو خلیل چن لیا، اگر مجھے دنیاوی زندگی میں کسی کو خلیل بنانے کا اختیار ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل چنتا. اس لیے کہ صدیق اکبر کے میرے ساتھ جو لمحات گزرے ہیں، جو شب و روز گزرے ہیں، وہ بڑے یادگار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، جس نے جو بھی احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ شخص ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ رب العالمین عطا فرمائے. یہ اصل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ لمحات ہیں کہ عام طور پر مسلمان اس سے باخبر نہیں ہے. بہت کم ان باتوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ آخری لمحات 14 ہجری کے سفر کی آخری تاریخوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی ہوئے. سر میں تکلیف ہوئی اور بخار کی تکلیف ہوئی. ام المومنین سیدہ میمونہ کے گھر میں آپ کو آرام فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف شروع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جادو کا بھی مجھ پہ اثر ہے اور زہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. اللہ نے اپنا کام تو لیا، وہ مشن تو پورا ہوا، لیکن اب دنیا کی روانگی کا وقت آیا دنیا سے، تو یہ اسباب اس طرح بنے کہ آپ کو تکلیف ہوئی اور یہ تکلیف بڑھتی چلی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اسباب اس طرح بنے کہ آپ کو تکلیف ہوئی اور یہ تکلیف بڑھتی چلی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے
دنیا بھر سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں جاری رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو آخری فوجی دستہ روانہ کیا ہے وہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے سیدنا اسامہ کی قیادت میں فوجی دستہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں علالت کے یہ دن علالت کے یہ لمحات عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں گزارتا ہوں. اصل میں پہلے بھی کسی موقع پر آپ سے عرض کر چکا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب حق تعالی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ازدواجی زندگی کے لیے اس لیے فرمایا کہ ان کے ذریعے امت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پہنچا. جیسے ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ بیرونی زندگی اور اندرونی زندگی یہ دو شعبے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول امت مسلمہ کے لیے سیرت سرور کائنات کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے یا اندرون خانہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ نصف حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اس امت تک پہنچا. وہ امین ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ یہاں تشریف لائے. ربیع الاول کی 8 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ٹھنڈے پانی کی مشق ڈالی جائے. یہ چمڑے کی جو ہوتی ہے نا مشکیزہ سا ہوتا ہے اس میں پانی بہت ٹھنڈا رہتا ہے. اس دور کا ریفریجریٹر یوں سمجھیں آپ فریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کے مشکیزے ڈالے گئے. طبیعت میں راحت آئی. اٹھ بیٹھے مسجد نبوی میں تشریف لائے. یہی خود بیٹھے. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا پسند کرے یا میرے جوار رحمت میں آنا پسند کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت کے بعد مسجد نبوی میں آنے کا ارادہ ظاہر فرمایا لیکن علالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے لیے چلنا دشوار ہے تو فرمایا ابو بکر سے کہو وہ میری امت کو نماز پڑھائے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میرا باپ بڑا رقیق القلب ہے مصلی پر آپ کو نہیں پائے گا تو وہ کیسے آپ کی جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا. ان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کسی مضبوط اعصاب والے کے لیے حکم دیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو بکر سے کہو وہ میری امت کو نماز پڑھائے. آج صدیق اکبر کا نام جن لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی. مزے کی بات تو یہ صرف محمد بن اسماعیل بخاری یا مسلم نہیں کہتا یہ ملا باقر مجلسی بھی کہتا ہے اور شیخ مفید بھی کہتا ہے. میرے عزیز دوستو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی عاجزی سے درخواست کی اللہ کے رسول میرا باپ بہت نرم دل ہے وہ آپ کی جگہ کھڑا نہیں ہو سکے گا آپ کسی مضبوط اعصاب والے کے لیے حکم فرمائیے. تو حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں ذرا شباب آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں ذرا جوانی آئی اور آپ نے زور دے کے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ میری امت کو نماز پڑھائیں. تم چپ رہو. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تم چپ رہو. شاید یہ پہلی ڈانٹ تھی جو صدیقہ کائنات کو سننا پڑی اور یہ اس موقع پہ تھی کہ جب صدیقی امامت کو کنفرم کرنا تھا اللہ کے رسول نے اور نبی کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ فیصلہ فرش زمین کا نہیں عرش بری کا ہے. زبان تو میری ہے لیکن منشا میرے رب کی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनसब इमामत पर आए। और जब सफ़े आरास्ता हो चुकी, सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे आ चुके, अल्लाह ने जिन लोगों को वो मंजर दिखाया है जो वहां से होके आए हैं, वो जानते हैं कि वो जो मुसल्ला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जहां उन्होंने खास निशान लगाए हुए हैं, उसमें और हुजरा आयशा में यानी रोज़ा अतहर में कोई खास फासला नहीं। मैं समझता हूं मैक्सिमम 20 कदम हो, ज्यादा से ज्यादा 20 कदम होगा, बस इतना सा फासला। जब सफ़े आरास्ता हो गई और अबू बकर मुसल्ले पे आ गए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटा के मंजर देखा। हाँ, वो हुस्न बेमिसाल मेरे पेशे नजर है कि जर्रे भी देखने तो तवाफ़े नजर करे। सहाबा किराम के दिल तो उछलने लगे ना सीनों में। अब मुझे भी ले चला, चुनांचे हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हाशमी खानदान के ये दोनों चश्मो चराग, इन दोनों के कंधों पे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखे और इसी हालत में आप तशरीफ लाए। सिद्दीक़ अकबर ने जब देखा कि मेरे आका आ गए हैं तो मुसल्ले से पीछे हटने लगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच चुके थे। अबू बकर की पुष्ट पे हाथ रख के फरमाया, मैं तुझे हटाने नहीं आया, सिखाने आया, ताकि कल को कोई ये न कह सके कि रसूल अलील थे और जबरन मुसल्ले पे आ गए। अपने पहलू में अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता और ऊंची आवाज में तकबीरें करी। हुई गोया सिद्दीक ने रसूल की इब्तिदा की और उम्मत ने सिद्दीक की इब्तिदा की। और ये इब्तिदा खुद अल्लाह के रसूल ने अपनी मौजूदगी में करवाई। और 17 नमाज़ें सिद्दीक अकबर ने रहमत आलम की मुबारक जिंदगी में पढ़ी। ये मुत्तफिका बात, दुनिया की किसी अदालत में इसे जा सकता है दावे से कहता हूं। और इस्लाम का आइडियोलॉजी में सख्त इमाम होता है, वो दुनिया में भी इमाम। ये तो अंग्रेज का छोड़ा हुआ माशरा है ना, दुनिया को अलग कर दिया और मौलवी को धकेल के मस्जिद में बंद कर दिया। ये अंग्रेज का छोड़ा हुआ माशरा है, अंग्रेज की छोड़ी हुई सोसाइटी। मौलवी की अलामत यह कि ये नमाजें पढ़ा, ये ज़कात और सदक़ात के रहमो करम पे जिए। हुकूमत वो करेंगे कि जो आपके सामने नाम इस्लाम का लेंगे और हम भी कितने सादा हैं, हमने बगोल के दरख्त से आमों के फल की उम्मीद है। हमारी सादगियों की भी कोई हद है। 4 लोग पहलू बदल बदल के खेल खेलते हैं और हम इस्तेमाल होते जाते हैं। दुआएं कर रहे हैं बड़ी इखलास के साथ, रो रो के ऐ अल्लाह कीकर के दरख्त से आम, मीठे मीठे आम दे दे। भाई अल्लाह दे सकता है, मैं इनकार नहीं करता, वो तो बगैर किसी दरख्त के भी दे सकता है। सैयदा मरियम को उसने दिए, ये तो कीकर का दरख्त है, वो कीकर के दरख्त के बगैर भी फल दे सकता है, उसे इख्तियार है। लेकिन आप ये सोचें कि आप फितरी दुआ मान रहे हैं। अल्लाह सुन्नतुल्लाह ये है, अगर आपको आम चाहिए तो दरख्त भी आम का लगाइए ना। अगर आपको इस्लाम चाहिए तो फिर इस मनसब पर उलमा को लाइए, कुरान और सुन्नत के हामिलीन को लाइए, जिनकी अपनी जिंदगी पर इस्लाम नजर आए वही इस मुल्क में इस्लाम लाएंगे। जिनकी अपनी 5 फुट की कायनात में इस्लाम नाम की कोई शय नजर नहीं आती, आप उनसे इस्लाम की तवक्को रखे हुए हैं। अपने अक्ल की इलाज कीजिए दोस्तों। क्या आपके अंदर अक्ल नहीं है या मेदा गालिब आ गया? मफादात में
बसीरत मार दी। जब सिद्दीक़ अकबर होंगे मसनद इमामत पर तो फैसला भी सिद्दीक़ ही होंगे। आज हम करारदादे पास कर रहे हैं कादियानियों के मुताबिक, उनको ये होना चाहिए और ये होना चाहिए और हो हवा कुछ नहीं रहा। क्या होना है? क्यों? इसलिए कि मसनद इमामत पे अबू बकर जैसा नहीं बैठा हुआ, वरना अबू बकर जैसा बैठा हो तो फिर वो करारदादों की जरूरत ही पेश नहीं आती। वो मुनकरीन खत्म नबूवत के लिए पहली फुर्सत में बिला ताखीर फैसला कुल कदम उठाता। मेरे अजीज दोस्तों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी लम्हात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, करीब हुई, कान में बाप बेटी की कुछ गुफ्तगू हुई सरगोशी के अंदाज में। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि मेरी बेटी ने अपने अब्बा की बात सुनी और उठी तो अश्कबार थी, आंखों से आंसू टपक थे। फिर रहमत आलम ने इशारा किया, सैयदा फातिमा फिर करीब हुई और बाप बेटी के दरमियान फिर कुछ सरगोशी हुई। तो अब आंखों में तो आंसू थे लेकिन लबों पे मुस्कुराहट आई। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती ज्यादा बड़ी अजीब थी कि अभी रोई अभी हंसी। वो वक्त तो नहीं था तफसील मालूम करने का, लेकिन वफात के बाद हमने पूछा, बेटी उस दिन की कहानी क्या है कि एक ही लम्हे में आप रोई और फिर उसी लम्हे में आप हंसी, वो बात क्या है? तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, पहली मर्तबा अब्बा जान ने मेरे कान में कहा, बेटी हर साल माह रमजान में जिब्राइल अमीन आते हैं मेरे पास और कुरान करीम का हम दौर करते हैं। इस बार जिब्राइल अमीन आए, उन्होंने 2 मर्तबा मेरे साथ कुरान करीम का दौर किया। लगता है कि शायद मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। तो फिर बेसब्री नहीं करनी बेटा, रोना धोना नहीं है, इस निस्बत का ख्याल करना है कि तू किसकी बेटी। ये सुनकर मैं रो दी, आंसू आए तो फिक्री बात है। तो फिर जब मेरी आंखों में आंसू देखे तो अब्बा जान ने फिर बुलाया और मेरे कान में कहा, फातिमा हश्र में सबसे पहली मुलाकात तुझसे। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मुस्कुराई। 12 रबीउल अव्वल को ज़वाल के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को खैर बात कहते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, पानी का प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने रखा था, उसमें हाथ डाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही अपने चेहरे पर और अपने माथे पे ठंडक पहुंचाने के लिए वो पानी मलते थे। फ़इन्ना लिल मौति सकरात फ़इन्ना लिल मौति सकरात फरमाते थे। और आखिरी लम्हात में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर अल्लाहुम्मा बिरफ़ीक़िल आला के जुमले बितकरार अदा होते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मेरे भाई अब्दुर्रहमान मिसवाक करते हुए आए तो रहमत आलम ने बड़ी प्यार की निगाहों से देखा। मैं समझ गई कि आप चाहते हैं कि मिसवाक करूं। मैंने अपने भाई से वो मिसवाक लिया, उसे तरतीब दिया, उसे ठीक करके रहमत आलम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी चाहत के साथ, बड़े प्यार के साथ वो मिसवाक इस्तेमाल फरमाया। और ये हुजूर का आखिरी अमल था। मिसवाक करना हुजूर का आखिरी अमल था। आप भी तो मिसवाक किया करते हैं, इसी तरह करते हैं जिस तरह आपने जवाब दिया। मेरे अजीज दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल को ज़वाल के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को खैर बात कहा और अल्लाह की जवार रहमत में चली। मदीना के दरो दीवार पर उदासी आ गई। हसनैन के दिल पे क्या गुजरी, मैं वो अल्फाज कहां से लाऊं कि वो कैफियत बयान कर सकूं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गम का यह आलम था। फरमा रही थी, सुब्बत अलैया मसाइबुल
میرے والد گرامی کی موت نے میرے دل پر وہ غم اور وہ صدمے ڈھائے ہیں کہ اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے. فاروق اعظم کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ شمشیر پکڑ پھرتے تھے مدینہ کے گلی کوچوں میں. فرماتے تھے خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ ان محمد قد مات گردن اڑا دوں گا, سر قلم کر دوں گا اس کا. راول پنڈی کے دوستوں, فاروق اعظم کی زمین سے بل پڑ جائے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. عجیب کیفیت ہے مدینہ میں. صدیق اکبر کو لا سدائے خیر عطا فرمائے. ہر ایسے موڑ پر, ہر ایسے نازک مرحلے پر ان کے تدبر نے رہنمائی کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اللہ کے محبوب کے حجرہ میں گئے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی. تو میں خود تحیم و مجد, میرے محبوب تیری زندگی بھی حسین ہے, تیری موت بھی حسین ہے. پھر فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا, یہ ضابطہ تھا جو لاگو ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا صدیق اکبر نے, پھر باہر آئے. فاروق اعظم کے اختلاف کا منظر دیکھا تو فرمایا ابن خطاب میری بات سنو, دیکھو صرف ابن خطاب متوجہ نہیں ہوا, پورا مدینہ متوجہ ہو گیا. مدینے کا بچہ بچہ آیا کہ دیکھیں ابو بکر کیا کہتا ہے, اس لیے کہ ابو بکر کی بات تو ہر پہ آ کر حدیث کے برقوں پر صدیق اکبر کا وہ خطبہ چمک رہا ہے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور سمجھیں. میں وہ پڑھتا ہوں خطبہ, لیکن کاش کہ آپ عربی جانتے ہوتے تو صدیق اکبر کے خطبے کی فصاحت و بلاغت پر آپ بحث کرتے. خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا ان اللہ عمر محمدن. عجیب عجیب, آپ چپ بیٹھے. ان اللہ عمر محمدن, باہر والے بھی ان اللہ عمر محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وابقا حتی اقام دین اللہ. اگر اجازت ہو اس دین سے کچھ کہہ دوں. اليوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا حتی اقام دین اللہ. تو یہ دین کیا ہے؟ سیدنا یوسف کے خطاب میں دین کا مفہوم سمجھ میں آیا ہے. سجن کی تنہائیوں میں, جیل کی خلوتوں میں دو نوجوانوں کو خطاب کر رہے ہیں. جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی فرماتے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خیر. پیغمبر تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں, جب بھی بولتا ہے توحید بولتا ہے. دیکھا یہ دونوں
انہیں ضرورت پڑ گئی ہے، بڑا خطرناک خواب دیکھ بیٹھے ہیں، کانپ رہے ہیں، متوجہ ہے نا، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کے دل و نگاہ میں توحید اتار دو۔ نبی کا حرص کیا ہے؟ نبی کا حرص یہ ہے کہ یہ غرض مند ہے، اور انسان جب غرض مند ہوتا ہے تو بات بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ فرمایا موقع ہے کہ ان کے دل و نگاہ میں توحید کا شہد اتار دوں۔ فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ آگے پڑھو، نہیں کرو نا، جلدی نہ کیا کرو نا خالد صاحب، یہی تو بات ہے، آگے پڑھیے۔ ان الحکم الا للہ، پڑھو یہ یاد کرو اسے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حق کے حکمرانی مگر اللہ کے لیے۔ جس طرح سجدہ اس کا حق ہے، جس طرح قیام اس کا حق ہے، جس طرح رکوع اس کا حق ہے، جس طرح مدد کے لیے پکارنا اسے چاہیے، مشکل کشائی اس کا حق ہے، دستگیری اس کا حق ہے، حکمرانی بھی اسی کی، لیکن وہ خود صدر مملکت نہیں بنتا، وہ خود خلیفۃ المسلمین، وہ خود امیر المومنین نہیں بنتا، وہ تو رب العالمین ہی ہے، وہ تو الہ العالمین ہی ہے۔ اس کی حکمرانی کیسے چلے گی؟ اس کی حکمرانی یوں چلے گی کہ منصب اقتدار پر ابو بکر جیسا لاؤ گے، اور اگر ابو بکر جیسا، عمر جیسا، عثمان و علی جیسا، یعنی جن کی اپنی زندگی پر اللہ کی مشیت حاکم نہ ہو، اس کا دین حاکم نہ ہو، جن کی اپنی زندگی پر شریعت مصطفی بھی نظر نہ آئے، اس کو اپنا حاکم بنانا بھی شرک نہیں، شرک عظیم ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم، راول پنڈی کے بے زبانوں، بھول گئے ہو یہ باتیں؟ کہیں اور پڑھتے ہوئے ہو نا؟ ان الحکم الا للہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ پڑھو آگے، ان الحکم الا للہ، آگے ہمارا اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم ہے اس کا کہ نہ عبادت کی جائے مگر انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود، معبود ہر جگہ موجود، اللہ الغیوب، کارساز و تدبیر، حاجت روا مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد عطا کرنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، مصائب میں مشکلات میں کام آنے والا، ذالک الدین القیم،
دین اللہ. صدیق اکبر نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ان اللہ امر محمدن. جزاکم اللہ. آپ کے منہ میں گھی اور شکر تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر ہو جاتی ہے اس سے، تو کیا کہوں پھر؟ آپ کے منہ میں اللہ کا حمد و تسبیح اور اس کے محبوب پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا ان اللہ امر محمدن. مدینہ متوجہ ہے، دم بخود ہے صحابہ. میں کہتا ہوں پوری کائنات متوجہ ہے صدیق اکبر کے خطبہ کی طرف. فرمایا ان اللہ امر محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وابقا. اللہ نے اپنے معبود کو محمد عربی کو زندگی دی اور جب تک چاہا اس دنیا میں باقی رکھا. اور محمد عربی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کردہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی مرضی کے مطابق گزار دیا. حتی اقام دین اللہ واظہر کلمۃ اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ. یہ 4 شعبے بیان کیے ہیں صدیق اکبر نے، ایک بھی تاریخ لکھنے کے متعلق نہیں ہے. حتی قام دین اللہ. اللہ کے محبوب نے دین کو قائم کر دیا، توحید منوا لی. ساتھ تڑوانے پڑے تو تڑوائے، جسم زخمی کروانا پڑا تو کروایا، وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑا. سمیہ طبع ہو گئی تو ہونے دیا. خبیب کو انگاروں پہ بھون ڈالا گیا تو صبر کیا. بدر سے گزرے، احد سے گزرے، حتی قام دین اللہ. منوایا کہ معبود کون؟ بھی پہ زور دیا کرو راولپنڈی والو، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. دین قائم کیا، وَأَظْهَرَ كَلِمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی بات کو ظاہر کر دیا. وَبَلَغَ رِسَالَةَ اللَّهِ، حق کے رسالت ادا کر دیا. وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، زندگی کا ایک ایک لمحہ جہاد میں گزار دیا. حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ. اللہ نے اسی حالت میں اپنے معبود کو اپنے دامن رحمت میں لے لیا. ٹھیک کر جمع کر رہا ہوں. توفاہ اللہ علیہ ذلک، اسی حالت میں اپنے معبود کو کلیجے سے لگا دیا. اور ہمارے قائد نے ہمیں کیسے چھوڑا؟ وَقَدْ تَرَكَكُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ، ہمارے قائد نے ہمیں پھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا. فقط متعجب کر دیا، تاکہ کنفرم ہو گیا. آزما لیا، جھنجھوڑ لیا، پرکھ لیا، ٹٹول لیا. خود بھی مطمئن ہوئے، ممتحن بھی مطمئن ہو گیا. پھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، استقامت کے لیے چھوڑا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اب استقامت کے راستے پر چلنے والے ہیں. وہ مشن مکمل ہو گیا. فَإِنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ، فَإِنَّ مِنْكُمْ اللَّهُ رَبُّهُ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَيَزْعَمُهُ إِلَٰهًا فَإِنَّ إِلَٰهَهُ قَدْ مَاتَ. وفي رواية من كان يعبد الله فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو جی کتنا دو ٹوک انداز ہے، کوئی تکلف نہیں. ہم اجمی لوگ ہیں، ہم بڑے تکلفات سے بات
जन्नतियों की जुबान भी यही होगी, गोया अल्लाह की ये सरकारी जुबान है कि अरबी। फरमाया फमन कान मिनकुमुल्लाहु रब्बुहु फहुव हय्युन ला यमूत। तो सुनो, जिसका रब अल्लाह है वो मुतमईन रहे कि उसका माबूद जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और जिसने रहमत आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूद समझ लिया था, मैं ये इत्तला बड़े अफसोस से दे रहा हूं कि फइन्ना इलाहहु कद मात, आज उसका माबूद फौत हो गया। अबू बकर का लहजा कह रहा था, उमर भाई, ओ फारूक आलम, ओ इब्ने खत्ताब, मोहम्मद अरबी हमारे महबूब हैं, माबूद नहीं। फरमाया फत्तकुल्लाह अय्युहन्नास वातसिमू बिदीनिकुम वतवक्कलू अला रब्बिकुम फइन्न दीनल्लाहि काइमुन वइन्न कलिमतल्लाहि ताम्मतुन वइन्नल्लाह नासिरुम मन नसरह वइन्न किताबल्लाहि बैन अज़हरिना वहुव नूरुन व शिफा। अल्लाह का दीन कायम हो गया, उसकी बात जाहिर हो गई, वो हमारा मददगार है। अरे लोगों, घबराओ नहीं, दीन पर कायम रहो, उसी पर तवक्कल करो। उसकी किताब कुरान करीम हमारे दरमियान मौजूद है, जो बीमारियों के लिए इलाज भी है और अंधेरों के इजाला के लिए रोशनी भी है। कुरान करीम नूर भी है। फिर कुरान पढ़ा सिद्दीक़ क्या कर, फरमाया क़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ला वजह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। वक़ाल अल्लाहु तआला वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला फ़इन्क़लबतुम अला आक़ाबिकुम फमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु श्शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, जिस तरह पहले अंबिया और रसूल अपना मिशन पूरा करके अल्लाह के जवारे रहमत में चले गए, हमारे आका भी अपना मिशन पूरा करके अल्लाह के जवारे रहमत में चले गए हैं। अब ये होश खोने का वक्त नहीं, होश में आने का वक्त, कदम डगमगाने का वक्त नहीं, कदम टिकाने का वक्त है। हम अगर रास्ते से हट जाए, अल्लाह को तो कोई परवाह नहीं, वो तो अबाबीलों से और चिंकू से भी काम ले सकता है, लेकिन हमने अब उस मिशन को पूरा करना है जो हमारे कायद ने हमें सौंपा। अल्लाह शाकिरीन को बेहतरीन जज़ा देने वाले हैं। उमर, ये मान लो, ये बात यकीन कर लो कि हमारे आका अल्लाह के पैगंबर थे, माबूद नहीं थे। जिस पर मौत नहीं आएगी वो सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी सब ने मौत का मजा चखना है। तो हमारे आका ने भी इस ज़ाब्ते के मुताबिक जान आफरीन के सुपुर्द की। फारूक आजम की आंखें भी बरसने लगी, सहाबा किराम भी कुरान करीम की इन आयात का तकरार करते हुए फरमाते हैं, अगरचे हमने ये आयतें पहले सुन रखी थी, लेकिन आज तो यूं महसूस हुआ जैसे अभी नाज़िल हो रही हैं और सिद्दीक़ अकबर की जुबान उन्हें अदा कर रही है। अब सोचा गया कि तजहीज़ और तकफीन हो,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के लिए वही जगह तय पाई जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान आफरीन के सुपुर्द की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रखा था पैगंबर जहां फौत होता है वहीं दफनाया जाता है। गुस्ल के लिए आपका लिबास नहीं उतारा गया, आपके मुबारक कुर्ते ही में आपको गुस्ल दिया गया, पानी में बेरी के पत्ते सिदरा के पत्ते डाले गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमीज के अंदर ही गुस्ल दिया गया। अलबत्ता जब आपको दफनाया गया तो फिर वो कुर्ता उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा के लिए सूरत हाल इस तरह हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर वहीं हुजरे में ही रखा रहा। 10-10, 12-12, 14-14 की जमात आती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था, सिद्दीक अकबर ने ही सुनाया सहाबा किराम को कि आपने फरमाया मेरी मौत के बाद कुछ देर तक के लिए मेरे जिस्म को तन्हा छोड़ दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले जिब्राइल अमीन आकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, फिर फरिश्ते आएंगे। चुनाचे कुछ देर तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर वहीं हुजरे ही में तन्हा छोड़ दिया गया। फिर सहाबा किराम ने इसी तरह 10-10, 12-12, 14-14 जमात आती रही और वो दुआ पढ़ती रही, दरूद सलाम पढ़ती रही। इमामत नहीं हुई, ये सिर्फ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इम्तियाज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा में इमामत नहीं हुई। इसी तरह जमात आती रही और पढ़ते रहे। फिर उसके बाद वहीं हुजरा आयशा में जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोदी गई और आपको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सहाबा से पूछा, मेरे अब्बा को दफना दिया तुमने? अर्ज किया, हाँ शहजादी हमने दफना दिया। तो रोते हुए कहने लगी, तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा के जिस्म पर मिट्टी डाली थी? बस ये कैफियत, ये बशरी तकाज़े के मुताबिक कैफियत थी जिसका सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन अल्फाज में कहा, अपने दुख का, अपने इज़्तिराब का। मेरे अजीज दोस्तों, रबीउल अव्वल की 12 तारीख, जहां रबीउल अव्वल में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वहां रबीउल अव्वल ही में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात। सहाबा किराम ने इसलिए जश्न नहीं मनाया इस महीने में कि अगर इस महीने में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो इस महीने में उनके महबूब की वफात। अब तक तो आम मुसलमान की जुबान पर 12 रबीउल अव्वल के मुतालिक यही अल्फाज थे कि 12 वफात, लेकिन अब अपने नबी के वफात के दिन को माशाअल्लाह इस कौम ने ईद का दिन बना लिया। सरकार दो आलम अभी तो कब्र इनके कब्जे में नहीं आई। अगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इनके हाथ में आ जाए, ये तो आम बुजुर्गों की कब्रों को मारपीट बना देते हैं, जिसे और कोई कारोबार नहीं मिलता वो किसी बुजुर्ग की कब्र ही पे बैठता है और वो बचे। तो अगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इनके हाथ आ जाए, या अल्लाह, सोचिए क्या करेंगे। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी रब्बुल आलमीन से, इलाहुल आलमीन मेरी कब्र को हवसकारों से बचाए रखना। ठीक तर्जुमा किया, हवसकारों से मेरे मरकज को, मेरी कब्र को बचाए रखना। फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन्नसारा। قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا ومساجدا۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جو نبیوں رسولوں کی قبروں پہ سر جھکائیں ان پہ تو رسول نے لعنت کی ہے، اور جو ہر بڑے صاحب کی قبر پہ جھک جائیں وہ عاشق کہلائیں۔
دل کا ایک قسمت ویزا. اور کاروباری فنکار کہتا ہے یہ تو تعظیم ہے. بزرگوں کی قبروں پہ جھکنا کیا ہے؟ تعظیم ہے. اور میں نے کہا نہیں. اونچا کہو نا بیٹا جی، اونچا کہو پیارے بیٹے جی. تقسیم ہے. دیکھا آپ کو بھول گیا، بچوں نے یاد کیا ہوا ہے. غیر اللہ کے آگے جھکنا تعظیم نہیں، اللہ کے حق میں تقسیم ہے. اور اکبر نے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. سجدہ کس کا حق تھا، سجدہ کس کا حق ہے، اور سجدہ کس کا حق رہے گا. یہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی کہہ رہا ہوں، جو مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مسعود کون ہے؟ یہ وہی آواز ہے جو میرے اسلاف نے مجھے سونپی ہے. یہ امانت ہے، جب تک زندہ ہوں اسے بلند کرتا رہوں گا. یہ امانت ہے مجدد الفسانی کی، یہ امانت ہے شاہ اسماعیل شہید کی، یہ امانت ہے شیخ القرآن مرحوم و مغفور کی، یہ امانت ہے محمود حسن دیوبندی کی، یہ امانت ہے شاہ اشرف علی تھانوی کی، یہ امانت ہے رشید احمد گنگوہی کی، یہ امانت ہے نانوتوی کی، یہ امانت ہے شاہ ولی اللہ کی، یہ امانت ہے شاہ عبدالعزیز کی، یہ امانت ہے مجدد الفسانی کی، یہ امانت ہے سید عبد القادر گیلانی کی، یہ امانت ہے ابو حنیفہ کی، احمد ابن حنبل کی، شافعی کی، مالک کی، ابن تیمیہ کی، یہ امانت ہے جعفر صادق کی، یہ امانت ہے حسن و حسین کی، یہ امانت ہے زین العابدین کی، یہ امانت ہے علی المرتضیٰ کی، یہ امانت ہے عثمان کی، فاروق کی، صدیق کی، اور میرے محبوب محمد کی. انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ حتیٰ قام دین اللہ. صدیق اکبر کے خطبے میں پہلا جملہ یہی آیا ہے، حتیٰ قام دین اللہ. بنیاد ہے یہ، بنیاد. بنیاد کو اگر کیڑے کھا جائے تو کبھی شاخیں سرسبز نہیں ہو پائے گی، کبھی پھل نہیں ملے گا. توحید کو مستحکم رکھو گے تو پھل آئیں گے، شاخیں بھی سرسبز ہوں گی. آج بات بگڑی ہے، بگڑتی جا رہی ہے، کوششیں ہوتی ہیں لیکن بات بنتی نہیں. دین کو قائم کرو گے تو بات بنے گی. اور دین کا قیام کیا ہے؟ انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ معبود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ ہی پہ زور دیا کرے دوست. میرے عزیز دوستو، سیرت سرور کائنات کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ توحید کو بیدار ثابت کرو، توحید کو بیدار رکھو اور اسی طرح اپنی زندگیاں گزار دو. اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے.